والصلاة على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ حاضرین و ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ایام معدودات کہ گنتی کے دن ہیں۔ ایام معدودات گنتی کے دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا پھر وہ جو تم میں مریض ہو، او علی سفر یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر تو روزے رکھے اور دنوں میں، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین اور جنہیں اس کی طاقت نہیں تو بدلہ ہے ایک مسکین کا کھانا۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ اور پھر وہ جو تم میں سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اور روزے رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانو۔ حاضرین و ناظرین، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ایام معدودات گنتی کے دن ہیں۔ روزے جو بندے پر فرض ہیں اس کے جو دن ہیں وہ گنتی کے ہیں۔ رمضان المبارک کا ایک مہینہ جو 29 دن کا ہوگا یا 30 دن کا ہوگا، لہذا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ جس رب العالمین نے تمہیں 11 ماہ کھلایا پلایا، اگر وہ ایک ماہ صرف دن کے وقت ہمیں کھانے پینے سے منع فرما دے اور اس افاقے میں بھی ہمارے لیے اور تمہارے لیے جسم اور روح، ظاہر اور باطن، دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو تو ضرور ہمیں اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ تو اس آیت مبارکہ میں رب تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم ارشاد فرمایا کہ ایام معدودات یہ گنتی کے دن ہیں، چند دن ہیں، گنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فمن کان منکم مریضا پھر وہ جو بیمار ہو، حیض و نفاس والی عورت، تو اس رمضان میں کے انہیں تو روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن وہ اس کے علاوہ یعنی ان دنوں کے علاوہ وہ روزہ رکھ سکتی ہے، اس کی قضا اس پر لازم ہے۔ اس آیت مبارکہ میں خصوصیت کے ساتھ صرف مسافر اور مریض کا ذکر ہے کہ انہیں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اور چند بندے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے روزہ چھوڑنے کی رخصت عطا فرمائی ہے۔ بیمار، اسی طرح وہ مسافر جو 57.5 میل یعنی 92 کلومیٹر کا سفر کرے تو اس کے لیے بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ ہاں اگر شرعی سفر نہیں ہے، 92 کلومیٹر سے کم ہے تو اس بندے کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح جو بندہ صبح صادق کے طلوع ہونے سے قبل ہی اس نے سفر کرنا شروع کر دیا تو اس بندے کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، رخصت ہے۔ ہاں اگر طلوع فجر کے بعد سفر پر نکلا تو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں، اسے روزہ رکھنا لازم ہے۔ اسی طرح وہ بیمار جس کو بیماری بڑھنے کا یا اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے کا، اپنی جان کے ہلاک ہونے کا خطرہ ہے، اور یہ بات بھی کسی دلیل یا تجربہ یا ماہر طبیب نے جو فاسق اور فاجر نہیں ہے اس نے اسے کہا ہے تو پھر اسے بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ ہاں صرف وہم کی بنا پر اگر کوئی مریض یہ کہتا ہے اور یہ وہم کرتا ہے کہ میں اگر روزہ رکھوں گا تو بیماری میری بڑھ جائے گی یا میری جان کو خطرہ، اس کے وہم کی بنا پر اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح وہ بندہ جو بظاہر بیمار نہیں لیکن ماہر مسلمان طبیب نے اسے بتایا ہے کہ اگر روزہ رکھے گا تو بیمار ہو جائے گا، اسے بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح وہ حاملہ عورت یا دودھ پلانے والی عورت جسے اپنی جان یا اپنے بچے کی جان کا خطرہ ہے یا اس کی بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔
اسی طرح فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا فدیہ، وہ شیخ وہ بوڑھا آدمی جسے کمزوری روز بروز وہ کمزور ہی ہوتا جا رہا ہے اور اس کے درست ہونے کی ٹھیک ہونے کی امید بھی باقی نہیں ہے، تو اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخصت عطا فرمائی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور اپنے روزے کا فدیہ ادا کرے۔ روزے کا فدیہ کیا ہے؟ روزے کا فدیہ یہ ہے 80 گرام کم 2 کلو گندم یا 2 کلو آٹا یا اس کی قیمت دے۔ اگر وہ چاول دینا چاہتا ہے، جو دینا چاہتا ہے، تو گندم سے دگنا دے۔ اسی طرح یہ بات فتاوی رنگیر میں ہے، اگر اس بندے نے اپنا فدیہ دے دیا، روزے کا فدیہ ادا کر دیا اور اس کے بعد وہ بندہ اس کے بدن میں اس کے جسم میں اتنی طاقت آ گئی ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو اس کو روزہ رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ تو یہ وہ بندے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، وہ بندہ جو نیکی زیادہ کرے تو اس کے لیے زیادہ ثواب ہے۔ آیت مبارکہ میں مخصوص مقدار میں فدیہ ہے، اگر کوئی بندہ اس سے زیادہ دینا چاہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں زیادہ صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے زیادہ ثواب ہوگا۔ اسی طرح جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نماز میں خشوع خضوع میں کمی کے باعث انہوں نے اپنا سارا مال، اپنا سارا باغ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دیا، تو اس طرح رمضان المبارک کا یہ فدیہ ہے۔ اور اسی طرح جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریض اور مسافر کو رخصت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن بہتر ان کے لیے یہی ہے کہ وہ روزہ رکھے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانو۔ اسی طرح روزے کے طبی فوائد کیا ہے؟ روزے رکھنے کی وجہ سے معدے کی تکلیف اور اس کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور نظام ہضم بہتر ہوتا ہے۔ روزے رکھنے کے دوران خون کی مقدار میں کمی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے دل کو فائدہ مند آرام پہنچتا ہے۔ روزے رکھنے کی وجہ سے جسمانی کھچاؤ، ذہنی تناؤ اور اسی طرح ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ روزے رکھنے سے موٹاپے میں کمی واقع ہوتی ہے اور روزے رکھنے کی وجہ سے جو اضافی چربی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ روزے کے طبی فوائد ہیں۔ آج مسلمانوں میں یہ المیہ پایا جاتا ہے کہ تھوڑا سا بیمار ہو جاتے ہیں، کوئی بیماری آ جاتی ہے تو رمضان المبارک پہ روزہ ہی نہیں رکھتے، تو ان کے لیے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ رجب المرجب میں میرے والد گرامی کی مجھے زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے اس رمضان میں تمہیں شدید بخار ہوگا، بیماری میں اضافہ ہوگا، لیکن روزہ نہیں چھوڑنا۔ امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں میری بیماری شدت پکڑ گئی، میں بہت زیادہ بیمار ہوا، طبیبوں نے مجھے روزہ چھوڑنے کے لیے کہا۔ آپ فرماتے ہیں الحمدللہ میں نے روزہ نہیں چھوڑا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل یہ ہوا کہ روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرما دی، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے موجب الوسط میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ صوموا تصحوا، روزہ رکھو تم صحت یاب ہو جاؤ گے، تمہیں صحت ملے گی۔ تو ہم مسلمانوں کے لیے یہ بات لازمی اور ضروری ہے کہ اللہ نے ہم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے ہیں اور ہر مسلمان پر روزہ رکھنا فرض ہے، تو اسے چاہیے رمضان المبارک میں، اس ماہ مقدس میں، اس ماہ رمضان المبارک میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضت کرنے کی